سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارگاہ رسالت و عالی رسالت میں جھک کر ہدیہ درود پیش فرمائیں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى وتصلي عليه صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله سیدی یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس زمانے سے اندھیروں کا صفایا کر دیا جائے. زمانے سے اندھیروں کا صفایا کر دیا جائے. چلو نعت نبی پڑھ کر اجالا کر دیا جائے. چلو نعت نبی پڑھ کر اجالا کر دیا جائے. اور آج کی رات دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے. اور یہ جو دونوں شعر ہیں وہ دعا کے ہیں. میں دعا کر رہا ہوں آپ بھی دل ہی دل میں آمین بھی کہیں, زبان سے بھی آمین کہیں اور دل کی گہرائیوں کے ساتھ آمین کہیں. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ حدیث پاک کا مضمون ہے جہاں 40 مسلمان جمع ہو جائیں وہاں اللہ کا ایک محبوب بندہ ہوتا ہے. ہم میں سے رب کا محبوب کون ہے ہم نہیں جانتے, لیکن اگر سارے لوگ آمین کہیں گے تو اس ایک آمین کے صدقے میں سب کی آمین قبول ہوگی. زمانے سے اندھیروں کا صفایا کر دیا جائے. چلو نعت نبی پڑھ کر اجالا کر دیا جائے. اور میں جیسا چاہتا ہوں کاش ویسا کر دیا جائے. میں جیسا چاہتا ہوں کاش ویسا کر دیا جائے. میرے مولا مجھے خاک مدینہ کر دیا جائے. میں جیسا چاہتا ہوں کاش ویسا کر دیا جائے. میرے مولا مجھے خاک مدینہ کر دیا جائے. اور میں جب چاہوں مدینے کی زیارت کو چلا جاؤں. میں جب چاہوں مدینے کی زیارت کو چلا جاؤں. میرے مولا مجھے ایسا پرندہ کر دیا جائے. میرے مولا مجھے ایسا پرندہ کر دیا جائے. ایک مرتبہ یہ درود پیش فرمائیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد كما تحب وترضى وتصلي عليه صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله سيدي يا نبي الله صلی اللہ علیہ وسلم. آج ماہ شعبان المعظم کی 15ویں رات ہے جسے حدیث پاک میں نصف شعبان کی رات کہا ہے. نصف یعنی آدھا. تو آدھے شعبان سے مراد شعبان المعظم کی 15ویں رات. اس پر صحیح حدیث سے ملتا ہے
کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ رات برات کی رات ہے، برات کہتے ہیں چھٹکارے کی رات ہے، یہ رات فیصلے کی رات ہے، یہ رات اللہ تعالی کی طرف سے بندوں کے لیے رزق تقسیم کرنے کی، جو انتقال کرنے والے ہیں ان کا نام زندوں کی لسٹ سے نکال کر مردوں کی لسٹ میں شامل کرنے کی، آنے والے حج کے دنوں میں جو لوگ حج کرنے والے ہیں ان کا نام حج کرنے والوں کی لسٹ میں لکھنے کی، جو رزق پا چکے ہیں اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے، جو رزق پا چکے ہیں اس کو رزق سے محروم کرنے کی، جو محروم ہیں انہیں رزق دینے کی، جو صحت مند ہیں انہیں بیماری دینے کی، جو بیمار ہیں انہیں شفا دینے کی، جو برے ہیں انہیں اچھا کرنے کی، اور اللہ نہ کرے جو اچھا ہے اس کے لیے برائی کو فیصلے کی آج کی رات ہے۔ ابھی ہم نے مغرب کے بعد جو 6 رکعتیں پڑھی، اس میں مجھے نہیں پتا کہ آپ اس دعا کا ترجمہ جانتے ہیں یا نہیں، مگر اس کے کچھ حصوں پر میں گفتگو کروں۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں 15-20 منٹ کے لیے حاضر آیا ہوں، کیونکہ آج کی رات کی جو حدیث میں فضیلت آئی ہے اسے بیان کرنا چاہتا ہوں، کل کے روزے کی فضیلت، اور آج کی رات آپ جو جاگیں گے، بالخصوص نوجوان طبقہ جو ابھی جیسے ہی مسجد سے نکلے گا وہ اپنی موٹر سائیکل لے کر قبرستان میں فاتحہ پڑھنے کے نام پر وہ اپنے دوستوں کے ساتھ 3-3 4-4 بائک کو لے کر غیروں کے علاقے سے مسلموں کے علاقے سے گزریں گے۔ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ نوجوان بائک ریسی کر رہا ہے، کبھی نوجوان ایسا لگتا ہے آج کی رات میں کہ بائک اور اپنی گاڑی کے ہارن بجا بجا کر پورے روڈ پر تماشا کر رہا ہے۔ یاد رکھیں، اگر آج کی رات میں ہم نے غفلت سے کام لیا تو یہ فیصلے کی رات ہے۔ ہو سکتا ہے ہماری کسی غفلت، ہماری کوتاہی، ہمارے کسی گناہ کی وجہ سے ہمارا نام اچھوں کی لسٹ سے کاٹ کر بروں کی لسٹ میں نہ ڈال دیا۔ تو وہ دعا جو ہم مغرب میں 2 رکعت کے بعد سورہ یاسین پڑھتے ہیں، سورہ یاسین پڑھنے کے بعد جو دعا پڑھی ہے اس کے مفہوم کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ پوری دعا اور اسی پر اگر گفتگو کروں گا تو پوری تقریر اسی پر ختم ہو جائے گی۔ اس دعا میں بندہ اللہ سے کہتا ہے، مولا آج فیصلے کی رات ہے، تو ہر انسان کی تقدیر کا فیصلہ کر رہا ہے۔ اب یہاں دیکھیے 3 لفظ میں بولا، مجھے ایک بات اور یاد آئی، یہاں سے اندازہ لگائیں کہ مومن کی دعا میں اثر کتنا ہے۔ ایک بات بتاؤ، ہمارے عقائد میں یہ بات شامل ہے، کیا ہے کہ بندہ پیدا ہوا، اس کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ تقدیر لکھ چکا۔ اچانک یاد آئی اللہ کا فضل، دیکھیے میرے پیدا ہونے سے پہلے اللہ نے میری تقدیر لکھی، آپ کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ نے آپ کی تقدیر لکھی، خدا لکھ چکا، مگر اس کے بعد بھی
ہر سال اللہ کہتا ہے مانگو، ہو سکتا ہے تمہاری تقدیر بدل دی جائے، تمہاری تقدیر بدل دی جائے۔ اور اس کے بعد بھی اچھا ایک بات اور سنی، حضرت مولا کائنات مولا علی رشید بشرا رضی اللہ تعالیٰ وجہ کریم کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر شب آخری شب میں، آخری شب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صبح شادی کے پہلے کا وقت، اسے آخری شب کہتے ہیں۔ شب کے آخر میں اللہ تعالیٰ ان بندوں کے لیے اپنی شان کے مطابق نزول جلال فرماتا ہے پہلے آسمان کی طرف۔ یہ کون بندے ہیں؟ جو راتوں کی نیند قربان کر کے نماز فجر نہیں، فجر سے پہلے نماز فجر سے پہلے جو لوگ تہجد ادا کرتے ہیں، جنہیں عادت ہے تہجد ادا کرنے کی، اللہ تعالیٰ ان کے لیے پہلے آسمان پر اپنی شان کے مطابق نزول فرماتا ہے۔ اسے کہتا ہے مانگو میں دینے آیا، مجھے پکارو میں سننے آیا، مجھ سے غلطیوں کی معافی مانگو میں معاف کرنے آیا۔ یہ رات کا آخری حصہ ہے، مگر آج کی رات ابن ماجہ کی حدیث ہے، صحیح حدیث میں حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم فرماتے ہیں، اور کہوں یہ علی کی بات نہیں ہے، نبی کی بات ہے، اور بات بھی نبی کی نہیں ہے، خدا کی ہے۔ خدا نے نبی سے کہا، نبی نے علی سے کہا، علی نے امت سے کہا۔ کیا فرمایا کہ آج کی رات جیسے ہی رات چڑھے گی، یعنی سورج ڈوبے گا، رات کی شروعات ہوگی، یعنی سورج ڈوبا، مغرب کے بعد سے رات کا وقت شروع۔ حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جیسے ہی سورج ڈوبتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق آسمانی دنیا کا مطلب دنیا والے جس آسمان کو دیکھ رہے ہیں، ہمارے لیے یہ پہلا ہے، آسمانی دنیا پر اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق نزول فرماتا ہے، اور بندوں سے کہتا ہے کوئی اپنے گناہ سے توبہ کرنے والا، ہے کوئی رزق کی برکت چاہنے والا، ہے کوئی معافی مانگنے والا، ہے کوئی بھلائی چاہنے والا، ہے کوئی برائی سے چھٹکارا چاہنے والا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں دینے والا، میں دینے والا۔ میں نے بات شروع کی تھی کہ میری اور آپ کی تقدیر لکھی جا چکی، مگر اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ اگر آج تم نے مانگا نا تو لکھنے والا بھی میں، بدلنے والا بھی میں، بدلنے والا بھی میں۔ اس بات کی اصلاح چاہتا ہوں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو لکھا جا چکا ہے وہ بدلتا نہیں، جو لکھا جا چکا ہے وہ بدلتا ایسا نہیں۔ تقدیریں دو طرح کی، یہ مسئلہ بھی آج جان لیجیے۔ تقدیریں کتنی طرح کی؟ دو طرح کی۔ یہ مسئلہ بہت کم لوگوں کے ذہن میں ہوگا، بہت سارے لوگ پہلی بار سن رہے ہیں۔ ایک تقدیر مبرم، تقدیر مبرم جسے کہتے ہیں، جس کو کسی حال میں بدلا نہیں جا سکتا، کسی حال میں بدلا سوائے اللہ کے، یا پھر اللہ کا رسول یا اللہ کا کوئی قریبی بندہ دعا کرے اور اللہ اپنے فضل سے بدلے تو۔ مگر دعائے تقدیر مبرم ہو گئی، اب تقدیر معلق۔ تقدیر معلق کس کو کہتے ہیں؟ معلق کا معنی ہوتا ہے لٹکی ہوئی چیز۔ کیسی؟ لٹکی ہوئی چیز۔ تو ایک ہے تقدیر معلق، یعنی لٹکی ہوئی تقدیر۔ اس کی ایک آسان مثال میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ آپ بہت ساری دکانوں میں دیکھتے ہوں کہ جب وہ اپنی دکانوں میں کسی چیز کی، کسی آئٹم کی ایڈورٹائز کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ ایک پرچہ ہوتا ہے، ایک کاغذ ہے
اس کے بیچ میں اوپر سے سوراخ کر کے اس میں دھاگا باندھ کر اسے لٹکا دیتے ہیں. اب یہ جو کاغذ ہے نا کبھی ادھر گھومتا ہے کبھی اسے جسے جدھر چاہو موڑ دو, اسے جدھر چاہو گھما دو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہاری ساری تقدیریں مبرم نہیں ہیں. کچھ تقدیر مبرم ہے, کچھ تقدیر معلق ہے, تمہیں نہیں پتا. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دعا کرتے رہو, دعا کرتے رہو. اگر تمہاری دعا میں سچائی ہوئی تقدیر میں بدلوں, تقدیر میں بدلوں گا. اور کیسے بدلتا ہے؟ حدیث پاک کا مفہوم سنیے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, آج کی رات کے تعلق سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں, بارہا اسے سنتے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے یہ جو نصف شعبان کی رات آئی نا 15ویں شعبان کی, تو اس وقت حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے آرام کرنے کی باری میرے مکان میں تھی, میرے مکان میں تھی. میں سو چکی تھی. آدھی رات میری آنکھ کھلی تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر نہیں, بستر پر. یہاں دو روایتیں ملتی ہیں اور دونوں روایتیں میں آپ کو سناتا ہوں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ جب سرکار کو بستر پر نہ پایا تو میں اٹھی. حجرہ نبوت, کاشانہ نبوت کون سا تھا؟ جن لوگوں نے مدینہ دیکھا ہے ان کے لیے بھی یہ جانکاری کی بات ہے, اور جنہوں نے نہیں دیکھا آج کی رات میں ہم دعا کرتے ہیں دیکھنے والوں کو بھی اور جنہوں نے نہیں دیکھا ہے سب کو مدینہ. اس وقت جہاں حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی قبر مبارک ہے, یہ کاشانہ نبوت ہے, یہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام. اسے حجرہ عائشہ بھی کہتے ہیں, حجرہ عائشہ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا, آپ دیکھیں ابھی تو جالیاں لگ گئی, لیکن آپ اس زمانے کا اور اس وقت کو ذہن میں لائیں جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم اس حجرے میں رہتے تھے اور فجر پڑھانے, ظہر پڑھانے, عصر پڑھانے, مغرب پڑھانے, عشاء پڑھانے جب نکلتے تھے تو اس حجرے کا ایک دروازہ مسجد نبوی میں کھلتا تھا. جیسے یہ دروازہ ہے, یہ اندر پیچھے اسٹور روم ہوگا, مسجد کی ضروری چیزیں رکھی ہوگی, مگر یہ دروازہ کھولنے کے بعد اگر بندہ اندر داخل ہو تو پہلا ہی قدم مسجد میں, پہلا ہی قدم مسجد میں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں اٹھی اور میں مسجد نبوی میں داخل ہوئی. اندھیرا تھا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں حضور کو تلاش کرتے ہوئے مسجد نبوی سے گزر رہی تھی. اندھیرے میں پتہ نہیں چلا, مگر میرا جو پیر ہے وہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیر مبارک سے ٹکرایا. میں نے محسوس کیا کوئی سجدے میں, کوئی سجدے میں بیٹھ گئی, اور جسامت سے انداز سے میں نے اندازہ لگا لیا یہ کوئی اور نہیں, یہ سلطان دو جہاں ساری کائنات کا مالک اللہ کا رسول ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سرکار سجدے میں شب برات شعبان کی نصف شعبان کی رات سرکار سجدے میں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں نے سنا سرکار فرماتے ہیں اے اللہ میری گنہگار امت کو بخش, میری گنہگار امت کو بخش. یہ شب برات. ایک روایت اور ملتی ہے, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نصف شعبان کی رات تھی, سرکار کے آرام کرنے کا جو دن تھا وہ میرے گھر کے لیے تھا. میں نے سرکار کو جب بستر میں نہ پایا تو میں تلاش کرتی ہوئی نکلی.
آپ فرماتی ہیں میں تلاش کرتے 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 جنت البقیع تک کہاں پہنچی؟ جنت البقیع۔ اب یہاں رک کر ایک بات میرے ذہن میں آ رہی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھی رات میں نکلی، آدھی رات میں، اور نکلنے کے بعد مسجد نبوی میں دیکھا سرکار کو نہ پایا۔ اب ابھی تو آپ دیکھیں کہ حضور کا جو حجرہ مبارک ہے جہاں لوگ سلام پیش کر کے نکلتے ہیں، تو جس گیٹ سے باہر آتے ہیں سامنے جنت البقیع، سامنے جنت البقیع، جیسے ہی باہر آئیں گے آپ کی نظر جنت البقیع پر پڑے گی، اور وہیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا حجرہ مبارکہ ہے۔ اور اس وقت تو وہاں جتنے پرانے مکانات تھے سب صاف کر دیے گئے ہیں، کئی سال ہو گئے، مگر اسی سے لگ کر اہل بیت اطہار کے مکانات تھے، اہل بیت اطہار کے مکانات۔ یہاں جو گلی نکلتی تھی مسجد نبوی سے جنت البقیع کی طرف، یہ گلی اہل بیت کی گلی تھی، یہ گلی اہل بیت کی گلی تھی۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا پوری گلی کراس کر گئے، جنت البقیع میں دیکھا تو دیکھا کہ کوئی دعا کر رہا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچی تو دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں۔ آپ فرماتی ہیں میں دعا میں شامل ہوں۔ جب سرکار نے دعا ختم کی نا، اب دیکھیے تقدیر بدلنے کا جو جس بات کو میں نے اٹھایا ہے اس کی ایک دلیل میں آپ کو دے رہا ہوں۔ سرکار فرماتے ہیں اے عائشہ، آج کی رات اللہ تعالی بے شمار جہنمیوں کو، بے شمار جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، بے شمار جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ بے شمار جہنمیوں کو تو ابھی تو لوگ جہنم میں گئے ہی نہیں، لوگ نہ جنتی جنت میں نہ جہنمی جہنم میں، اور سرکار کیا فرماتے ہیں کہ بے شمار جہنمیوں کو آج بھی رات اللہ جہنم سے نکال کر عذاب نار سے چھٹکارا دے کر جنت میں بھیجتا ہے۔ تو یہ جو جہنمیوں کو نکالتا ہے، علماء کیا فرماتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال کی وجہ سے ان پر جہنم واجب ہو چکا، جن پر جہنم واجب ہو چکا تھا، آج کی رات کی دعا کے سبب اللہ تعالیٰ ان جہنمیوں پر جو جہنم واجب تھی اس سے چھٹکارا تھا۔ تقدیر بدلی کے نہیں، تقدیر تھی جہنمی ہونا، مگر دعا نے جنتی بنایا۔ اچھا سرکار کیا فرماتے، بنو کلب کے بکریوں کے ریوڑ کے بالوں کے برابر، بنو کلب کے بکریوں کے بالوں کے ریوڑ کے برابر۔ اب ایک بکری کے بال نہیں گر پاتے، اور سرکار نے ریوڑ فرمایا۔ مدینہ طیبہ میں جو سب سے زیادہ بکریاں جو قبیلہ پالتا تھا وہ بنی کلب کا، جس کے پاس ہزاروں کی تعداد میں بکریاں۔ اس کا مطلب ہوا اللہ تعالیٰ آج کی رات ان گنت جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ تو آج کی رات جہنم سے جنت کی طرف آنے کی رات، جہنم سے جنت کی طرف آنے کی رات۔ آج کی رات تقدیریں بدلی جاتی ہیں، اس پر بہت ساری باتیں ہیں مگر میں اس ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا کیونکہ میرے پاس وقت بھی نہیں ہے اور طبیعت بھی ساتھ نہیں دے رہی۔ آج کی رات جو 2 رکعت نماز پڑھے گا اسے کیا ملے گا؟ اس واقعے کو بیان کرنے سے پہلے میں ایک مثال دے دیتا ہوں۔
مان لیجیے کہ کوئی لکھپتی کروڑ پتی آدمی آپ سے یہ کہے کہ اگر تم نے شب برات میں 2 رکعت پڑھی تو میں تجھے 500 دوں گا، پھر 2 پڑھی تو دوسرے 500، آپ کتنی پڑھیں؟ بولو پوری رات گزرے گی کہ نہیں گزرے؟ بولو اچھا ہم جانتے ہیں کہ 500 روپیے کی قیمت کیا ہے، 500 روپیے کی قیمت ہم جانتے ہیں، مگر افسوس ہے کہ ہم یہ نہیں جانتے کہ ایک نیکی کی قیمت کیا ہے، ایک نیکی کی قیمت کیا ہے، اس کا اجر کیا ہے۔ اب بات ہے ایک بزرگ غالباً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی جگہ سے گزرے تو دیکھا کہ ایک پہاڑی کے بیچوں بیچ ایک پتھر بالکل گنبد نما جیسے کسی نے گنبد بنا کر رکھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حیرت ہوئی، پہنچ گئے گنبد کے پاس، عرض کرتے بھائی یہ جتنے پتھر بے رنگے ہیں کوئی پتھر ایسا لگتا ہی نہیں کہ جسے کسی نے سوار کر رکھا ہو مگر یہ گنبد۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عیسیٰ تجھے گنبد پر حیرت ہے، یہ جو تیرے ہاتھ میں عصا ہے نا اس عصے کو اس گنبد پر مار۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں نے اس عصے کو گنبد پر مارا تو گنبد پھٹا، اس کے 2 حصے ہوئے۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ اس میں ایک شخص ہے جو عبادت میں مصروف ہے، جہاں وہ عبادت کر رہا ہے اس کے بالکل بغل میں بالکل قریب میں پانی کی ایک نہر ہے اور اس کے بالکل پاس انگور کے خوشے لگ رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے اس کے سلام پھیرنے کا انتظار کہ وہ سلام پھیرے تو میں اس سے بات کروں۔ جب اس نے نماز ختم کی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا، اس نے جواب دیا، کہا کیا قیامت آ گئی؟ کیا قیامت آ گئی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں نہیں قیامت نہیں آئی، ابھی تو یہ میرا دور ہے، میں عیسیٰ ہوں اور میرے بعد ابھی تو پیغمبر آخر الزمان کو آنا ہے، ساری کائنات کے مالک و مختار کو آنا ہے، جس کی وجہ سے تجھے مجھے ساری کائنات کو اللہ نے بھیجا ہے۔ تو اس بزرگ نے کہا پھر آپ کا یہاں آنے کا مقصد؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں یہاں سے گزر رہا تھا، میں نے یہ خوبصورت گنبد دیکھا تو میں نے اپنے رب سے سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس پر اپنا عصا مار، جب میں نے عصا مارا تو تم میرے سامنے، یہ بتاؤ کہ تم ہو کون، کر کیا رہے؟ تو کہا آپ عیسیٰ ہیں، اللہ کے نبی ہیں۔ تو سنیے میں ایک مسلمان، میں نے اپنے رب سے عرض کیا مولا میری دل سے دنیا کی محبت نکال دی، میں چاہتا ہوں کہ میں مرتے دم تک تیری عبادت کروں، تیرا ہی ذکر تیرا ہی چرچا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے میری دعا کو قبول فرمایا، اللہ نے میری دعا کو قبول فرمایا، اور چونکہ میں انسان ہوں تو مجھے زندہ رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے میرے لیے نہر میں پانی جاری کیا، اور جب مجھے بھوک لگتی ہے تو یہ انگور کے خوشے ہیں، میں اسے کہتا ہوں میری بھوک ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کتنا عرصہ ہوا، کتنے وقت سے عبادت کر رہے ہو؟ تو اس نے عرض کیا حضور مجھے 400 سال ہو چکے ہیں، مجھے 400 سال ہو چکے ہیں۔ اب 400 سال تو سمجھ میں آ گیا، مگر اس کی پہلی بات سے میرے ذہن میں ایک بات ہے، اگر سمجھ میں آئے تو سبحان اللہ کہیے۔ جیسے گنبد پھٹا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سلام
کیا، جواب دیا، اور اس کے بعد جو بات چیت شروع ہوئی تو وہ شخص جو گنبد کے اندر عبادت کرا اس نے کہا کیا قیامت آ گئی؟ کیا قیامت آ گئی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بندہ قیامت تک عبادت کرے گا۔ یہ بندہ قیامت تک عبادت کرے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ روح زمین پر تجھ سے زیادہ عبادت کرنے والا کوئی نہیں۔ اس نے کہا حضور ہاں الوقت ہے تو صحیح، مگر یہ جو آخری پیغمبر آئیں گے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور جو ان کی امت ہوگی اگر وہ نصف شعبان کی رات میں شب برات میں اگر وہ 2 رکعت نماز اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھے گی اللہ اسے میری عبادت سے زیادہ ثواب عطا کرے گا۔ میری عبادت سے زیادہ ثواب عطا۔ اب فیصلہ آپ پر ہے کتنی پڑھتے ہو، ہے نا؟ 500 کی اہمیت میں بتا چکا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب اللہ کی رضا، اللہ کو راضی کرنے کی رات ہے آج کی رات، جتنی زیادہ ہو سکے عبادت کیجیے، معافی مانگیے، توبہ کیجیے۔ آج اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے اگر تم نے توبہ کی اور توبہ میں سچائی ہوئی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں یقیناً توبہ کروں گا، یقیناً توبہ قبول کرتا۔ توبہ کہتے کس کو؟ میں ایک بات تقریر میں شاید پہلے بیان کروں۔ توبہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے اس بات کا وعدہ کرنا، مثلا کسی کو جھوٹ بولنے کی عادت ہے، کسی کو شراب پینے کی عادت ہے، کسی کو گالی دینے کی عادت ہے، کسی کو کچھ تو کسی کو کچھ، کوئی شراب پیتا ہے، کوئی جوا کھیلتا ہے، کوئی یہ کرتا ہے، کوئی وہ کرتا ہے۔ آج کی رات اگر وہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کہے مولا آج میں اپنے اس برے عمل سے توبہ کرتا ہوں، اس برے کام سے توبہ کرتا ہوں، جھوٹ سے، جوا سے، آنکڑا کھیلنے سے اور دوسری برائیوں سے توبہ کرتا ہوں، انشاءاللہ مرتے دم تک کبھی اس گناہ کو نہیں کروں گا، تو اسے کہتے ہیں توبہ۔ اللہ سے گناہ نہ کرنے کے وعدے کو کیا کہتے ہیں؟ توبہ۔ اور اگر قبول ہو گئی نا تو میں نے جمعہ میں عرض کیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، میں نے جمعہ میں، جن لوگوں نے میری جمعہ کی تقریر سنی ہے انہیں پتا ہوگا کہ سرکار فرماتے ہیں جب میرا کوئی امتی سچی توبہ کر لے نا تو کنکر کو ہاتھ لگاتا ہے تو سونا ہو جاتا ہے۔ اور واقعہ اس کی دلیل ہے، یہودی نے حدیث سنی تھی، اچھا دیکھیں چیک بھی کس نے کیا؟ یہودی نے۔ اور صرف چیک کرنا نہیں، ہمارے یہاں لوگ چیک بھی کرتے ہیں اور پھر مانتے بھی نہیں، بڑا عجیب مسئلہ، چیک بھی کرتے ہیں اور چیک کرنے میں بات کھڑی ہے تو پھر مانتے ہیں۔ سے تو وہ یہودی اچھا تھا، بے شک وہ یہودی اچھا تھا، اس نے چیک کیا۔ نبی نے کہا ہے کہ میرا کوئی امتی اگر سچی توبہ کر لے گا پتھر کو ہاتھ لگائے گا پتھر سونا، کنکر کو ہاتھ لگائے گا کنکر سونا، ایسا ہر کام کو کر سکتا ہے جو ناممکن ہو۔ اور جب یہودی کے سامنے یہ بات حضرت فضیل بن عیاض نے ثابت کر دی، کنکر کو ہاتھ لگایا، جب سونا ہو گیا تو اس نے کہا اب میں کرتن کیوں رہوں، آؤ میں بھی کلمہ پڑھ کے سونا ہو جاتا۔ اور یہودی نے حضرت فضیل بن عیاض کے قدموں میں گر کر توبہ کی اور مسلمان ہوا۔ برادران ملت اسلامیہ، میں آپ کو بتاؤں توبہ کس طرح بدلتی ہے۔ آخری بات سنتے چلیے، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں بھی اور آپ بھی توبہ کریں۔ یاد رکھیے اگر آپ زندگی بدلنا چاہتے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں ماحول بگڑتا جا رہا ہے، دوسرے لوگ ہمارے اوپر حاوی ہوتے جا رہے ہیں، تو ہم اپنے رب کے وفادار کہاں ہیں؟
ہم تو غلط کرنے کے بعد بھی سینہ ٹھوک کر چلتے ہیں، صحیح راستے سے رزق بھی حاصل نہیں کرنا ہے اور اس کے بعد بھی پرہیزگاری کر رہا ہے۔ سب سے بری چیز جو ہمارے لیے جو داخل ہوئی ہے، غور کیجئے گا، سب سے بری چیز وہ ہمارا رزق صاف نہیں ہے۔ ہمارا رزق بولو نا صاف نہیں۔ آپ سنتے ہیں حضرت ثابت پیا کلیری، دہرادون اتراکھنڈ، حضرت ثابت پیا کلیری علیہ رحمۃ اللہ، آپ جانتے ہیں آپ کے زمانے میں ایک بکری چوری ہوئی، کیا ہو گیا؟ بکری چوری۔ تو آپ ایسے لوگوں سے ملے جو برسوں سے بکریاں پالتے، اس سے پوچھا کہ بھئی بکری کی زیادہ سے زیادہ عمر کتنی؟ ہمارے جیسے ہوتے تو یہ پوچھتے کم سے کم، مگر حضرت ثابت پیا کلیری نے کیا پوچھا؟ زیادہ سے زیادہ عمر کتنی؟ تو جن کا برسوں سے بکریاں پالنے کا کاروبار تھا، جو اسی میں زندگی گزار، انہوں نے کہا حضرت بکری کی عمر زیادہ سے زیادہ 20 سال، زیادہ سے زیادہ، اس سے بڑی بکری کی عمر نہیں۔ حضرت ثابت پیا کلیری نے اپنے مریدوں میں اعلان کیا، کان کھول کر سنو، حضرت ثابت پیا کلیری علیہ رحمۃ اللہ رضوان نے اعلان کیا، میں آج سے 20 سال تک بکری کا گوشت نہیں کھاؤں۔ بکری کا گوشت میری اور آپ کی طرح ہوتے تو لوگ دلیل بنتے، کتنی 10 سال کی بکری ہوگی تو اب 10 سال کا ہی معاملہ ہے۔ ہم بہانے تلاش کرتے ہیں، اللہ کی رضا بہانوں سے نہیں ملتی، قربانی سے ملتی، ایثار سے ملتی۔ حضرت ثابت پیا کلیری سے مرید نے عرض کیا حضور کیا ضروری ہے کہ اگر آپ کی کوئی دعوت کرے اور اسی بکری کا گوشت ہو؟ حضرت ثابت پیا کلیری کہتے ہیں کیا ضروری ہے کہ اسی بکری کا گوشت نہیں ہوگا؟ کیا بات ہے، یہ بچنے کے طریقے ہیں۔ اچھا مسئلہ تو یہ نہیں ہو سکتا تھا نا، بہت سارے لوگ ہم سے کہتے بھی ہیں بابا اپنوں نے تو پیسے سے خریدا ہے، اپنوں نے تو یہاں سے شریعت اس مسئلے کو ثابت کرتی ہے کہ اگر آپ کو پتا ہے کہ یہ مال غلط راستے کا ہے اور اگر آپ نے اسے پیسہ دے کر خریدا ہے تب بھی وہ مال آپ کے لیے حلال، بولو حلال۔ حضرت ثابت پیا کلیری نے 20 سال تک گوشت چھوڑا، گوشت۔ آئیے ثابت پیا کلیری کے دادا، بات نکل آئی ہے، دیکھیں بہت پیاری بات کیا تھا، کون؟ مولا کائنات مولا علی مشکل کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم، کلمہ پڑھنے والے شراب پیتے ہیں، شرب کرو۔ حضرت مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کیا فرماتے ہیں کہ اگر کسی کھیت میں گھاس اگائی جا گئی، اس میں پانی دیا گیا، اگر اس میں شراب کا ایک قطرہ اس پانی میں شامل ہو، کان کھولو، کسی کھیت میں گھاس ہے، گھاس کو پانی دیا گیا ہے، اس میں شراب کا ایک قطرہ شامل ہوا، اور اگر وہ گھاس بکری کھائے، حضرت علی فرماتے ہیں میں ایسی بکری سے بھی پرہیز کروں۔ میں ایسی ہمیں شکوا ہے، ہماری بات سنی نہیں جاتی، ہم شکایت کرتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں۔ کبھی ہم نے سوچا کہ یہ جو ڈیلی ہم 50، 100، 200، 500، 1000، 10,000 کما رہے ہیں، کیا واقعی میں اس میں کوئی شک نہیں ہے؟ کیا بالکل 100% ہی صحیح ہے؟ یہ چیک کرنے کا کام مسجد کے امام کا نہیں، تمہارے گھر میں بیوی بچوں کا نہیں، تم کما رہے ہو، تمہارے اوپر فرض ہے۔
اگر تم نے یہ نہیں کیا، اگر وہی پیسہ بیوی نے کھایا ہے حساب تم دو گے، وہی پیسہ بچوں نے کھایا ہے حساب۔ برادران ملت اسلام رزق صحیح کر لیجیے، انشاءاللہ تعالی نمازیں بھی صحیح ہو جائیں، دعائیں بھی صحیح ہو جائیں۔ یہ جو حالات بدلنے کی آپ دعا کرتے ہیں، اللہ کی مشیت یہ کہتی ہے بندہ تو اپنے آپ کو بدل لے، سارا نظام بدلنے کا کام تیرا ہے۔ اور کبھی آپ نے نہیں سوچا کہ ایک ان پڑھ گوار اگر ذمہ دار بن جائے تو پڑھا لکھا آدمی تو بے وقوف نہیں ہوتا نا، پڑھا لکھا آدمی بھی سمجھتا ہے کہ یہ ان پڑھ گوار سردار کیسے ہوا۔ حقیقت میں یہ اس کا کمال نہیں ہے، یہ تمہاری کوتاہیوں کا کمال ہے، یہ تمہاری غلطیوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عقل پر پردے ڈال رکھے ہیں۔ اگر چاہتے ہو مسلمانوں کے حالات بدلیں، چاہتے ہو مسلمان صحیح طریقے سے زندگی گزارے، تو اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق گزارنے کی عادت بنائیں، اپنے رب کو راضی کرو۔ آج کی رات راضی کرنے والی رات ہے، اپنے رب سے وعدہ کرنے والی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آج کی رات بے شمار جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کرے۔ ایک روایت سرکار غوث پاک نے نقل کی ہے کہ آج کی رات نصف شعبان کی رات آدھی رات کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ آسمان کی طرف کیا، حضرت جبریل آئے اور فرماتے ہیں اللہ کے رسول اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھائیں، تو دیکھا سرکار فرماتے میں نے دیکھا اللہ نے اپنی 300 رحمت کے 300 دروازوں کو کھولا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پوچھا ہے جبریل اللہ تعالیٰ نے یہ 300 دروازے رحمت کے کھول دیے، کیا وجہ ہے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام اس کا حضور اللہ تعالیٰ اپنے گنہگار بندوں کو پکار رہا ہے، یہ رحمت کے دروازے کھول دیے گئے، آؤ اپنے آپ کو رحمت کے لائق بناؤ، اپنے آپ کو رحمت کے لائق بنا لو۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ یہ 300 دروازے کھلے کب تک کھلے رہے؟ فرمایا صبح صادق تک۔ کہا اس دروازے کے کھلنے کے بعد اس کا اجر اس کا بدلہ کیا ہوگا؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آج کی رات کوئی رو کر اپنے رب کو راضی کر لے گا تو اللہ تعالیٰ ہم سے کہے گا کہ اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اسے نواز دیا، میں نے اسے نواز دیا ہے، جس نے جو محنت کی ہے آج اس کا اجر اور اس کا بدلہ دے دیا ہے۔ میرا اسلام آج کی رات برکت والی رحمت والی رات فیصلے کی رات ہے۔ میں نوجوان طبقے سے کہوں گا کہ دیکھیے قبرستان آج کی رات جانا سنت ہے، آج کی رات قبرستان جانا سنت ہے، لیکن جو حالات ہیں حکومت کی جو گائیڈ لائنس ہے میں سمجھتا ہوں کہ آج کی رات اگر آپ فاتحہ بھی پڑھنا چاہتے ہیں تو اپنے گھر سے پڑھیے، اپنے گھر سے پڑھیے۔ سنت پر فرض ہے، فرض کیا ہے کہ آپ کسی کو نقصان نہ پہنچائیں، کسی کی نیند خراب نہ کریں، کسی کی نیند بگاڑنا حرام ہے۔ کیا ہے؟ کوئی چین سے بیٹھا ہو اسے بے چین کرنا حرام ہے۔ تو آج کی رات سنت کے نام پر تماشا نہ کیجیے۔ اگر آج کی رات آپ مرحوموں کے لیے احسان ثواب کرنا چاہتے ہیں گھر ہی سے فاتحہ ہو۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں اپنے آپ پر کنٹرول نہیں کر سکتا تو آپ یہاں سے نکلیں، 2 4 6 8 10 رکعتیں پڑھیں، دعا کر لیں، گھر جا کے سو جائیں۔ مگر خدا آج کی رات کو تماشے میں نہ گزاریں، ٹھیک ہے؟ اپنے گھر ہی سے دعا کر لیں، کیونکہ حالات ایسے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جتنے بھی نوجوان لوگ ہیں، ماں باپ بھی اپنے بچوں کو باہر گھومنے سے روکیں، بچائیں۔ آپ یہ مت سمجھیے کہ میرا بچہ میری نہیں سنتا، حقیقت یہ نہیں ہے۔ آپ جو سنوانا چاہتے ہیں وہ تو آپ کا بچہ سنتا ہی ہے۔ آج لازم ہے آپ پر کہ آپ اپنے بچوں کو روکیں، سمجھائیں اور ان سے کہیں کہ آپ سارے ثواب کرنا چاہتے ہیں، سورہ یاسین گھر میں بیٹھ کر کسی بہانے اللہ کے گھر میں رحمتیں برسیں۔ تو آج کی رات برکت والی فیصلے کی رات ہے، دعا کرنے کی رات ہے، اپنی قسمت بدلنے کی رات ہے، اپنی تقدیر بدلنے کی رات ہے۔ لہذا آج کی رات کو غفلت میں نہ گزاریں، عبادت میں گزارنے کی کوشش کریں اور کل کا دن روزہ ضرور رکھیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے شعبان میں بہت روزے رکھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں حضور سے کہتی تھی اللہ کے رسول یہ شعبان ہے یا رمضان ہے؟
یہ شعبان ہے یا رمضان ہے؟ تو سرکار فرماتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار کر رہا ہوں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان میں سرکار کبھی کبھی لگاتار 10 دن 12 دن 15 دن لگاتار روزے رکھتے تھے، بیچ میں روزہ چھوڑنے کی بھی حدیث ملتی، مگر یہ جو لگاتار روزے ہیں یہ اس بات کی طرف دلیل ہے کہ سرکار فرماتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار کر رہا ہوں۔ اسی لیے مجھے سرکار غوث پاک کا وہ فرمان یاد آتا ہے، سرکار غوث پاک فرماتے ہیں رجب بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان اس کے پھلنے کا مہینہ ہے، اور رمضان اس پھلے ہوئے پھلوں کو کاٹنے کا مہینہ ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں آج کی رات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آج کی رات عبادت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور چلتے چلتے ایک بات اور عرض کرتا چلوں، یہ جو شب برات آتی ہے اور معافی کا جو سسٹم چل رہا ہے، لوگ واٹس ایپ پر بھیج دیتے ہیں شب برات آنے والی ہے مجھے معاف کر دینا۔ دیکھیے معافی کتنی سستی ہوگی، اور معافی مانگنے کا میں طریقہ بتاؤں جو حدیثوں میں، اگر آپ نے کسی کو گالی دی ہے، کسی سے بلا وجہ جھگڑا کیا ہے، آپ نے کسی کا مال لگایا ہے، کسی کو نقصان پہنچایا ہے، تو اگر آپ واٹس ایپ پر معافی نامہ بھیجیں، اس معافی نامے کی کوئی حیثیت نہیں، یہ سوائے کھیل اور تماشے کے کچھ نہیں ہے۔ علماء فرماتے ہیں معافی آپ اپنے آپ کو اس کے سامنے گراؤ، اس سے کہو میں نے تیرا نقصان کیا، یہ تمہارے نفس پر وار ہوگا، تمہارے نفس کی ذلت ہے، اور نفس کو جب تک ذلت محسوس نہ ہو وہ معافی نہیں۔ اور افسوس نہیں، ہم اپنے ماں باپ سے لڑیں معافی مانگنے کی فرصت، ہم اپنے بھائیوں سے لڑیں معافی مانگنے کی فرصت، میاں بیوی میں جھگڑا ہے معافی مانگنے کی فرصت، اولاد ماں باپ سے لڑتی ہے اور دوستوں کو میسج کیے جا رہے ہیں مجھے معاف کر دینا۔ معافی مانگنی ہے تو اپنے رشتہ داروں سے مانگو، اپنے گھر میں مانگو، ان سے کہو میں نے تمہارا دل دکھایا ہے، میں معافی چاہ رہا ہوں، ایکسپٹ کرو کہ میری غلطی ہوئی ہے، اور وہ غلطی معافی ہی نہیں، اس غلطی کی معافی ہی نہیں ہے جس میں آپ ایکسپٹ نہ کریں کہ میں نے غلطی کی، کیونکہ معافی کب ہے؟ جب آپ کہیں مجھ سے گناہ ہوا، مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دربار میں کیا ہے؟ آپ جو توبہ کریں گے نا تو آپ کہیے مولا میں نے جھوٹ بولا ہے، میں نے دھوکہ دیا ہے، میں نے غلط کام کیے ہیں، مگر آج کی رات جب تم معاف کرنے کے لیے آیا ہے تو میں نے اپنے ہاتھ پھیلا دیا۔ ایکسپٹ کرنے کے بعد جب معافی مانگو گے نا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے غفور رحیم، وہی بخشنے والا۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے خیر اور بھلائی کا فیصلہ کرے، اور آج کی رات اپنے رب کو راضی کر لیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔